अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट जून 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो तमाम सवालात को गौर से देखें, क्योंकि इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर एक मतलब आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली, आने वाले किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास एक करेक्ट आंसर के साथ एक लॉजिकल रीजन भी मौजूद होगी। इसका पीडीएफ आप लोगों ने किस तरह हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी सजेशन या पास्ट पेपर, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर आगाह किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, सिरिल रामाफोसा re-elected for a second term as the president of। सिरिल रामाफोसा दोबारा सदर मुंतखब हुए किस मुल्क के? जिसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका के। सिरिल रामाफोसा जो है दूसरी मुद्दत के लिए जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब हो गए हैं और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने मरकजी अपोजिशन पार्टी और दीगर के साथ देर से इत्तेहाद का एक ड्रामाई मुआहदा किया है, जिसे पार्टी और दीगर जुटी ने दफ्तर में एक और मुद्दत हासिल की और रामाफोसा ने अपनी दूसरी मुद्दत डेमोक्रेटिक अलायंस जमातों के कानून साजों की हमायत से जीती है, जब वो 2 हफ्ते कबल तारीखी इंतखाबात में ANC ने अपनी 30 साला पार्लिमानी अक्सरियत खो दी थी। और ये मखलूत हुकूमत जनूबी अफ्रीका की सियासत में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है, क्योंकि इन जमातों को इकट्ठा करती है जो कभी हरीफ थी। तो ये मतलब कि नए बने और ये काफ़ी हलचल के बाद ये जो सिरिल रामाफोसा है दोबारा प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट में आई हैव द स्ट्रीट आकुति क्रिकेट स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आई हैव द स्ट्रीट्स आकुति क्रिकेट स्टोरी। ये किस खिलाड़ी ने लिखी है? तो इसका सही जवाब है आर अश्विन ने। ये क्रिकेट की जिंदगी की कहानी है जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। रावी चंद्रयान अश्विन उनकी अपनी जिंदगी की दौरान एक पेशा वराना क्रिकेट बनने से पहले की कहानी है। अश्विन ने 744 बैनुल अक़वामी विकेट्स और 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। उसने 2010 में जिम्बाब्वे के साथ वनडे से अपनी सीरीज में हिंदुस्तान के लिए एक रन बनाए और ODI में मैच में शुरू की थी। अश्विन ने 100 टेस्ट मैचों में 516 विकेटें हासिल की और अब तक सबसे ज्यादा विकेटें हासिल लेने वालों में से 9वें नंबर पर हैं और स्पिनर जो हैं उनमें 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप और 2013 की तजर्बा ट्रॉफी जो थी उसमें हिंदुस्तान टीमों में शामिल होकर क्रिकेट में कामयाबियां हासिल की हैं। तो ये स्टोरी है, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उनका नाम है अश्विन, जो जिनका ताल्लुक है इंडिया की क्रिकेट टीम से था। Next, what is the rank of Pakistan in the Global Peace Index 2024 out of the list of 163 countries? 163 ममालिक में पाकिस्तान का किस नंबर पे आता है जो 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक? तो इसका सही जवाब है 140 नंबर पे। 2024 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में पाकिस्तान 163 ममालिक में से 140 नंबर पर है। इंडेक्स अमन की पैमाइश करता है और पाकिस्तान को स्कोर इस इलाके में कुछ चैलेंजों की अक्कासी करता है। ताहम इस दर्जा बंदियों की तशरीह करते हुए वक्त जो है मुख्तलिफ अवामिल पर गौर किया जाना चाहिए। इसके अलावा मजीद अपना पाकिस्तान 2024 में ग्लोबल जो इंडेक्स में थी उसमें 3 दर्जे ऊपर चला गया। 2023 में 490 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से अभी 140 नंबर पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 ले? 2024 की जो ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें कौन सा मुल्क टॉप पे है? तो इसका सही जवाब है आइसलैंड। आइसलैंड जो है सबसे पुरअमन मुल्क है दुनिया में, जो 2008 से उसकी पोजीशन अभी तक बरकरार है। उसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का नंबर आता है, जो टॉप 5 में शामिल हैं। ये कौमी सलामती, इस्तेकाम और समाजी हम आंगी को तरजीह देनी है और इसके अलावा इनके आला दर्जे के अमन में मावन है, यानी कि सबसे ज्यादा पीसफुल जो कंट्रीज टॉप 5, तो ये कंट्रीज है। पहले नंबर पे है आइसलैंड। Next, who became the first Pakistani to address the official international barracks forum hosted by Russia? रशिया ने बैरक्स का जो फॉर्म एक दुनिया में किया, तो पहले पाकिस्तानी कौन है जिन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया है? उनका नाम है सेनेटर मुशाद हुसैन सैयद। सेनेटर मुशाद हुसैन सैयद पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल अक़वामी ब्रिक्स फोरम से खिताब किया है, जिसकी मेज़बानी मौजूदा जो रूस ने की और रूस की मुश्तरका बईद की बंदरगाह व्लादिवोस्तोक जो शुमाली कोरिया और जापान के करीब है। 2 रोज़ा ये फोरम का इख्तिताम हुक्मरान जो है यूनाइटेड रशिया पार्टी ने किया था। अपनी कलीदी तकरीर के दौरान सेनेटर हुसैन ने पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत और ग्लोबल साउथ के नए उभरते हुए ऑर्डर का हिस्सा बनने की उम्मीद का इजहार किया है।
انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ برکس اور شنگھائی جیسی تنظیمیں بالادستی اور فوجی امریت کو مسترد کرتے ہوئے اس ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے ستون کو تعاون کرتی ہے، اور سینیٹر حسین نے غزہ میں نسل کشی پر اصول موقف پر روس اور چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اسرائیل سیاسی، اخلاقی، قانونی اور سفارتی طور پر جنگ ہار چکا ہے۔ تو یہ ان کا پہلا خطاب تھا جو بیرکس میں کیا، رشیا میں پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ خطاب کیا تھا۔ 112واں سیشن آف دا انٹرنیشنل لیبر کانفرنس ہیلڈ ان ڈیش فرام 3 to 14 جون 2024، 3 سے 14 جون تک جو ایک لیبر کانفرنس کا ہوا 112واں سیشن تھا۔ تو یہ کس ملک میں ہوا، کس جگہ پہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں۔ بین الاقوامی لیبر کانفرنس کا 112واں اجلاس 3 سے لے کر 14 جون 2024 تک جنیوا میں منعقد ہوا۔ کانفرنس جو ہے اس کا 2 قسم کے تھے، ایک تھا پلیسی دی نیشن اور ILO کے ہیڈ کوارٹر میں تھے، اور اس کے علاوہ رہنماؤں نے سماجی انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے فوری اقدام پر تبادلہ خیال کیا، اور کام کی جگہ کو بنیادی اصولوں اور حقوق پر اہم بات چیت ہوئی۔ تو یہ 2 فارم تھے، جنیوا جو سوئٹزرلینڈ میں ہوا۔ نیکسٹ میں واٹ از دا ورتھ آف دا فیڈرل بجٹ 2024-2025 پریزنٹ بائی فائنانس منسٹر اورنگزیب۔ جو پاکستان کا جو وفاقی بجٹ تھا 2024 اور 25 کا، وہ کتنا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 18,877 بلین روپیز کا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے مالی سال 2024 اور 25 کے وفاقی بجٹ کا اعلان کیا، جس میں آئندہ مالی سال کے لیے 3.6% کی معمولی شرح نمو کا ہدف رکھا ہے۔ بجٹ کا مجموعی جو تخمینہ تھا وہ 18,877 یا 18.877 ٹریلین روپے ہے، اور اس میں مالی استحکام، پیداواری شعبوں کی مدد اور عام آدمی کے لیے ریلیف کے اقدامات پر توجہ دی گئی ہے۔ who recognized and declared June 11 as the International Day of Play recently؟ کس جو ہے ادارے نے یا تنظیم نے انٹرنیشنل ڈے آف پلے 11 جون کو منانے کا اعلان کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یونائٹڈ نیشن نے۔ اقوام متحدہ نے 11 جون کو کھیلوں کا عالمی دن تسلیم کیا اور اس کا اعلان کیا ہے۔ 2024 میں شروع ہونے والا یہ افتتاحی دن ہر عمر میں انسانی ترقی کے لیے کھیل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ لچک، تحقیق، صلاحیت اور جدت کو فروغ دیتا ہے، خاص طور پر بچوں میں، اور تعلیم میں کھیلوں پر مبنی جو سیکھنے کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا مقصد کھیلوں کو عالمی پالیسیوں اور کمیونٹی سینٹر میں ضبط کرنا ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر کوئی اس کے انعامات حاصل کر سکے اور اپنی پوری صلاحیت کے مطابق ترقی کر سکے۔ who won the French Open 2024 سنگل ٹائٹل؟ جو فرینچ اوپن 2024 کا سنگل ٹائٹل ہے مینز کا، وہ کس نے جیتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کارلس الکراز نے۔ کارلس الکراز نے 2024 کے فرینچ اوپن میں مردوں کے سنگل ٹینس ٹائٹل جیت کر ابھرے ہیں، اور 5 سیٹوں کی سخت یہ لڑائی تھی، اور اس میں اینڈرسن اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جیتا تھا فائنل میں وہ 6-3، 6-2، 7-5 اور 1-6 اور 2-6 سے شکست دی تھی۔ اس شاندار جیت نے نہ صرف الکراز کی تیسری گرینڈ سلیم ٹرافی حاصل کی، بلکہ اسے تینوں سطح یعنی کہ مائی، خاص اور ہارڈ کورٹس پر میچ جیتنے والے سب سے کم عمر آدمی بھی بنا دیا ہے۔ اس کا یہ تاریخی کارنامہ رافیل نڈال کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، جنہوں نے 22 سال کی عمر میں یہ کارنامہ حاصل کیا تھا۔ which company become the world second most valuable company after surprising Apple؟ دوسری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو ویلیوبل کمپنی بن گئی ہے ایپل کو بھی پیچھے چھوڑ کر، وہ کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نویدیا۔ نویدیا نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور AI بوم کے ذریعے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے باضابطہ طور پر ایپل کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی دوسری سب سے قیمتی کمپنی بن گئی ہے۔ یہ تقریباً $3 ٹریلین سے بھی زیادہ کی مارکیٹ کیپ کے ساتھ اس نے مائکروسافٹ اور اس کے بعد نیویدیا آ چکا ہے۔ نریندر مودی ٹوک اوتھ ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا فار دا کنسیکٹیو ٹائم آن June 9, 2024۔ 9 جون 2024 کو پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی نے اوتھ لیا ہے دوبارہ۔ یہ کون سے ٹرم کا لیا ہے ایز اے پرائم منسٹر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3rd ٹرم کے لیے۔ 9 جون 2024 کو نریندر مودی نے مسلسل تیسری بار ہندوستان کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا، اور شاندار تقریب دہلی کے صدارتی محل میں ہوئی۔ اپنے حلف میں مودی نے وعدہ کیا کہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ محبت اور بغض کے بغیر صحیح سلوک کریں گے، اور اس نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی زیر قیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA نے عام انتخابات میں 293 نشستوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے، حالانکہ یہ مارجن ایسے پولز کی پیشگوئی سے کم تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مودی ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلسل تیسری بار اقتدار حاصل کرنے والے دوسرے ہندوستانی رہنما بن چکے ہیں۔
who will host the 29th edition of Conference of Parties COP. COP کا جو 29واں ایڈیشن ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے باکو اذربائیجان میں. اذربائیجان کے فریقین میں 29واں کانفرنس کی میزبانی کرے گا، اور اقوام متحدہ کی اس موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے عام چیلنجز سے نپٹنا ہے. خاص طور پر اذربائیجان مذاکرات کے دوران امن اور جنگ بندی کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے ملک کے جاری تنازعات کے باوجود موسمیاتی حل پر توجہ مذکور کرنے کا موقع ملے گا. Next, identify the name of the first communist who spent 1000 days in space. پہلا جو ہے انسان، اس کا نام کیا ہے جس نے 1000 دن اسپیس میں گزارے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اولیگ کونیکو. روس خلاباز اولیگ کونیکو نے، جس کی عمر 59 سال ہے، جس نے خلا میں 1000 دن گزارنے کا ریکارڈ کیمپ کر دیا. 2008 کے بعد وہ 5 بار بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پرواز کر چکے ہیں. اس کی موجودہ دوڑ اور روسی نکولائی ستمبر کے ساتھ خلائی بازوں کے لوریل اوراکو نے 2015 میں 223 دنوں سے شروع کیا تھا. جب اس نے ناسا کا کہنا ہے یا ان کا سفر شروع کیا تو انہوں نے پہلے خلاباز کا خطاب حاصل کیا تھا. یہ خلا جو ہے کل 1110 دن گزرنے کے بعد انہوں نے 23 ستمبر 2024 کو ختم ہوگا. Next, identify the name of the countries who recently recognized Palestine. کتنے ممالک ہیں ریسنٹلی جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سلوینیا، ناروے، اسپین اور آئرلینڈ نے. یہ ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو ریسنٹلی ریکگنائز کیا ہے. اس سال ناروے، آئرلینڈ، اسپین نے باضابطہ طور پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے. اس اعلان اسرائیل کے ساتھ یورپی یونین کے مختلف اراکین کے درمیان تنازع کو مزید بڑھا دیا ہے، اور اسرائیل نے فوری طور پر 3 ممالک کے ساتھ اپنی رسیدیں واپس بلا لیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر خزانہ نے اتھارٹی کے ٹرین کو منتقلی کو روک دیا ہے، اور اس کے علاوہ ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر عرب ممالک میں فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی تجویز پر بھی غور کر رہے ہیں. یعنی کہ فلسطین کے لیے یہ اچھی خبر ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اس کو مختلف ممالک یورپی یونین کے ممبرز جو ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ ہوگا. نیکسٹ نے کلودیا سمبم الیکٹڈ ایز دا فرسٹ وومن پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری. کلودیا سمبم جو ہے پہلی خاتون کس ملک کی جو ہے پرائم منسٹر صدر جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میکسیکو کی. کلودیا شمبا 2 جون 24 1962 کو پیدا ہوئی، اور یہ میکسیکن سیاستدان اور سائنسدان اور تعلیمی شخصیت ہیں جو میکسیکو کی صدر منتخب ہوئے ہیں. یہ پہلی بار کسی خاتون کو اس عہدے پر منتخب کیا گیا ہے. اس میں وہ 22ویں صدی کی تاریخ میں میکسیکو کی پہلی خاتون صدر ہوں گی. اس کا سیاسی جو راستہ ہے وہ معاشی ترقی، ماحولیاتی پالیسی اور پائیدار ترقی کے موضوعات پر مشتمل ہے. انہوں نے میکسیکو کی نیشنل آٹومنس یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے نام پر 100 سے زائد مضامین اور 2 کتابیں انرجی اور ماحول اور پائیدار ترقی پر لکھی ہیں. انہوں نے انٹر گورنمنٹ پینل میں کلائمیٹ چینج کو بھی مدد دی ہے، اور 2018 میں BBC کو 100 خواتین میں شامل ہوئی ہیں. 2023 میں شمبرو نے میکسیکو سٹی کی حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر 2024 کے انتخابات میں مورینا کی صدری نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی. تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ لیڈی ہیں جنہوں نے اتنی تاریخ، ان کی ساری سٹوری جو ہے لائف سٹوری وہ ایک سکسیس پہ ہے، اور یہ پہلی خاتون بھی بن چکی ہیں میکسیکو کی صدر. نیکسٹ ڈاکٹر ہیلن میری بیکم دا فرسٹ فیمیل آف ڈیش پاک آرمی. ڈاکٹر ہیلن میری جو ہے پہلی جو فیمیل ایک ہندو خاتون ہے جنہوں نے کس رینک پہ جو ترقی حاصل کی ہے؟ تو آپ کے آپشن ہے، آپشن اے میجر جنرل، آپشن بی کیپٹن، آپشن سی بریگیڈیئر، یا آپشن سی آپشن ڈی ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں. نیکسٹ ملتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.